اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کی، درود و سلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں رائے عابد علی کھرر، راست نکتہ کے فورم سے حاضر خدمت۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ فائلوں کا ریٹ گرا کر لوٹنا، ہاؤسنگ سوسائٹی کے فراڈ سے کیسے بچا جائے۔ خرید و فروخت کے حوالے سے اکثر یہ اصول بیان کیا جاتا ہے کہ مشتری ہوشیار باش، یعنی خریدار خریداری کرتے وقت ہوشیار رہے، خریدار خرید کرنے والی چیز کی مکمل چھان بین کرے، کیا اس میں اچھائیاں ہیں، کیا اس میں برائیاں ہیں، خود دیکھے۔ فروخت کرنے والا اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اچھے شہری ہونے کے ناطے اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ چاہیے کہ کوئی بھی چیز جب فروخت کر رہے ہوں تو اس کی خامیاں بھی بتائیں، پر یہ ہوتا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ مشتری ہوشیار باش کے اصول کا فائدہ اٹھاتے ہیں، مالی طور پر بھی اور دینی طور پر بھی۔ اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں کہ خریدار کی ذمہ داری تھی کہ اس نے چیز دیکھنی تھی، اچھی یا بری کوالٹی اس نے نوٹ کرنی تھی، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز والے بھی اس اصول کو ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے بنا ہی اصول ان کے لیے ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز والے مختلف طریقوں سے خریداروں کو لوٹتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ فائل کی قیمت گرا دینا، اور یہ عام حالات میں نہیں ہوتا کہ از خود گر گئی ہے، یہ منصوبے کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا منصوبہ ہوتا ہے پراپرٹی ڈیلرز کے ساتھ، ریئلٹرز کے ساتھ، یا پراپرٹی کنسلٹنٹ جو انہوں نے خود اپوائنٹ کیے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر سازش ہوتی ہے کہ عوام کو کیسے لوٹنا ہے۔ اس کو ہم ایک مثال سے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس کے پاس فزیکلی اتنی زمین ہے اس کے 500 پلاٹ بن سکتے ہیں۔ اب ہاؤسنگ سوسائٹی اس سے زیادہ نہ زمین خرید رہی ہے، نہ خریدنی ہے، نہ اس کی مالی پوزیشن اجازت دیتی ہے کہ وہ کوئی اور زمین خریدے، نہ ان کا کوئی ارادہ ہے، نہ زمین خریدنے کی ان کی کوئی ایسی سبقت ہے۔ پھر دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس علاقے میں اس سے زیادہ زمین موجود ہی نہ ہو، 500 پلاٹ کی زمین موجود ہے اور اتنے ہی پلاٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے پاس موجود ہیں، لیکن ہاؤسنگ سوسائٹی اپنے مخصوص ڈیلرز یا ایجنٹس کے ساتھ مل کر ایسے باور کرواتی ہے کہ جیسے اس سے اچھی کوئی سوسائٹی نہیں ہے، فوری طور پر اس کا پوزیشن ملنے والا ہے، پانی، گیس، بجلی، سڑکیں، سکول، تمام قسم کی سہولیات ابھی کی ابھی میسر ہو جائیں گی۔ مارکیٹ کا، میڈیا کا بھی سہارا لیا جاتا ہے، اپنے ایجنٹوں کے ذریعے ایسے باور کرواتے ہیں کہ لوگ دھڑا دھڑ اس کو منافع والی چیز سمجھ کر خریدنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگ منافع کے لالچ میں اتنا زیادہ خریداری کا پریشر ڈالتے ہیں، اور وہ سوسائٹی والے اپنے ڈیلر اور ایجنٹس کے ساتھ مل کر اس طرح ہاتھ کی اور دماغ کی صفائی دکھاتے ہیں کہ لوگ عام پرائس کے اوپر نہیں، عام قیمت کے اوپر نہیں، بلکہ اون کے اوپر پلاٹ خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ سٹہ بازی بھی اس میں شروع ہو جاتی ہے، اور مین جو فراڈ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ 500 پلاٹ کی بجائے 800 پلاٹ بیچ دیے جاتے ہیں۔ اب اگر آپ اندازہ لگائیں کہ 500 پلاٹ، اگر فرض کیا کہ 10 لاکھ روپے کا ایک پلاٹ ہے تو 50 کروڑ روپے کی رقم بنتی ہے۔ اب 800 پلاٹ بکے ہیں، 300 اضافی پلاٹ بکے ہیں، تو ان کی اضافی قیمت وہ 30 کروڑ روپے بنتی ہے۔ وہ 30 کروڑ روپے وہ فائلیں بکی ہیں جو موجود ہی نہیں ہیں، جو یہاں پہ جگہ اویلیبل ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ان کا فراڈ ہے جو ہاؤسنگ سوسائٹی والے پراپرٹی ڈیلرز، ریئلٹرز یا مارکیٹنگ کنسلٹنٹ وغیرہ کے ساتھ مل کر
عوام کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب یہاں سے اون کے فراڈ کے علاوہ 300 پلاٹ جو انہوں نے اضافی فروخت کیے ہیں، فالتو فروخت کیے ہیں، ایک نیا فراڈ شروع ہو جاتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ 500 پلاٹ کی جگہ موجود ہے، 500 پلاٹ سوسائٹی میں موجود ہیں، 300 اضافی بک گئے ہیں، تو یا تو پھر ان کو اضافی پلاٹ کی جگہ خرید کے ان کو پلاٹ دینے ہوں گے یا پھر پیسے واپس کرنے ہوں گے۔ یہ فراڈیے اس کام کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ مختلف قسم کی منفی خبریں چھوڑی جاتی ہیں، سوسائٹی کے مالکان آپس میں لڑ پڑے ہیں، مارکیٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گی، سوسائٹی غیر قانونی ہے، اتھارٹی کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے، جس طرح لاہور میں ایل ڈی اے ہے، تو وہ اتھارٹی فوری طور پر غیر قانونی سوسائٹی ہونے کا نوٹس بھی اخبارات میں نکلوا دے گی۔ پہلے وہ اتھارٹی سوئی ہوئی ہے، اب فوری طور پر جاگ گئی ہے، مطلب اس لوٹنے کی، عوام کو لوٹنے کی سازش میں وہ سوسائٹی والے بھی ملوث ہیں۔ جب عوام لوٹ رہی تھی تو وہ اتھارٹی خاموش تھی، اب فوری طور پر اس کو ہوش آ گیا اور قانونی تقاضے پورے کرنے لگ گئے، اور بڑے جی اصول کے مطابق چلنے والے لوگ وہ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم دیکھیں جی ہم چھوٹی سی بھی ان کی اللیگیلٹی کو پکڑ لی ہے، تو اس لیے ہم نے ان کو جی اخبار میں اشتہار دے دیا۔ وہ سوسائٹی کے نقصان کے لیے نہیں ہے، سوسائٹی کے فائدے کے لیے۔ پھر اور بھی مختلف کام شروع ہو جاتے ہیں کہ مالکان دیوالیہ ہو گئے ہیں، مالکان ملک سے فرار ہو گئے ہیں، حکومت کے ساتھ مخالفت ہو گئی ہے، حکومت کے ساتھ ٹھن گئی، یا پھر سوسائٹی والے اپنے کسی ایجنٹ کے ذریعے عدالت میں چلے جاتے ہیں، تو اس صورتحال یہ ہوتی ہے کہ خریدار پینک ہو جاتے ہیں، وہ فوری طور پر پلاٹ بیچنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی سوسائٹی والے چاہتے ہیں۔ اب بجائے کہ اون کے اوپر پلاٹ بک رہے تھے، خسارے کے اوپر بک رہے ہیں، اور سوسائٹی والے اپنے ڈیلرز کے ساتھ مل کے وہ خسارے والی جگہ واپس لے رہے ہیں۔ پہلے اون کے پیسے حاصل کیے، اب خسارے کے پیسے کے ساتھ پھر منافع، ڈبل منافع حاصل کیا۔ مثال کے طور پر اگر 3 لاکھ روپیہ اون تھا ایک پلاٹ کا، اب خسارہ 3 لاکھ ہے۔ پہلے اون کے اوپر 3 لاکھ کا منافع حاصل کیا، اب خسارے کے اوپر منافع حاصل، یعنی کہ 3 اور 3 6 لاکھ روپیہ منافع ان کو بغیر حیل و حجت کے حاصل ہو گیا۔ لیکن قانون اس حوالے سے خاموش ہے۔ اگر کوئی قانون تھوڑا بہت ہے بھی تو اس کو مزید سلا دیا جاتا ہے، ظاہر ہے سونے کے وہ اپنے دام کھڑے کرتا ہے۔ اگر عوام نے، ہم نے، لوگوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ان فراڈ سے بچنا ہے، اس فراڈ سے بچنا ہے، تو بجائے فائل خریدنے کے فزیکل پلاٹ خریدیں۔ اگر فائل ہی خریدنی ہے تو وہ بندہ فائل خریدے جس کے پاس پیسے فالتو ہیں۔ اگر یہ 2 سال، 3 سال، 4 سال پلاٹوں کی قیمتیں گرا دیتے ہیں تو اس کو کوئی فرق نہ پڑے، وہ پینک ہو کے پلاٹ بیچے نہیں۔ یہ زیادہ دیر تک قیمتیں گرا نہیں سکتے، انہوں نے اٹھانی ہی ہوتی ہیں، اور عوام کو پھر آگے جا کے مزید لوٹنا ہی لوٹنا ہوتا ہے، تو یہ اگر گرائے رکھیں گے تو مزید کیسے عوام کو لوٹیں گے؟ اگر کسی شخص کو ایسی صورتحال کا سامنا ہو تو اس کو اپنے اعصاب مضبوط رکھنے چاہیے، اور ان کی چال، ہاؤسنگ سوسائٹی والوں کی چال ان پر ہی الٹ دینی چاہیے۔ امید ہے ان معلومات سے آپ ہاؤسنگ سوسائٹی کے ایسے فراڈ سے بچ سکیں گے۔